شیخ حسینہ صاحبہ کے دور میں جب انڈیا نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اپنا پاس کیا تھا اور NRC/CAA کے تحت انہوں نے لاکھوں لوگ جو آسام کے ہیں، خاص طور پر مسلمان برادری، ان کا نام انڈیا کے سٹیزن شپ رجسٹر سے نکال دیا تھا، تو اس پہ دنیا بھر میں کنسرن کا اظہار کیا گیا تھا اور بہت سارے ملکوں نے کرٹیسائز کیا تھا انڈیا کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. لیکن سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ملک تھا، جس پہ سب سے زیادہ اس کا اثر پڑ رہا تھا اور جس ملک کے لیے کہا جا رہا تھا کہ یہ سارے جو غیر ملکی ہیں انڈیا کے اندر، سو کالڈ غیر ملکی، جو کہ غیر ملکی نہیں ہے اصل میں، کئی ڈیکیڈ سے انڈیا میں رہ رہے تھے، لیکن ان کو انہوں نے غیر ملکی ڈکلیئر کر دیا تھا اور اناؤنس یہ کر دیا تھا کہ ان سب کو ہم بنگلہ دیش بھیج دیں گے. تو سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ملک تھا بنگلہ دیش، وہ اس ڈیولپمنٹ پہ خاموش تھا. اور شیخ حسینہ کی طرف سے یہ ریسپانس آنے لگا کہ یہ انٹرنل میٹر ہے، NRC/CAA جو ہے یہ انٹرنل میٹر ہے. ان کا نام سب سے زیادہ آ رہا تھا کہ ادھر بھیج دیں گے بنگلہ دیش کے اندر، لیکن یہاں سے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ تو انٹرنل میٹر ہے. اب اس لیول کی ون سائیڈڈ پالیسیز تھیں دونوں ملکوں کے درمیان، تو انڈیا کو لمبے سمے تک اس ون سائیڈڈ پالیسی کے اندر کھیلنے کا ایک عادت پڑی ہوئی ان کو کہ بس ہم جو بولیں گے سامنے سے کوئی ریسپانس نہیں آئے گا، کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. لیکن اب وہاں پر پاسا پلٹ چکا ہے. اسی پرانی عادت پہ عمل کرتے ہوئے انڈیا نے 2 روز پہلے بھی ایک اونچی حرکت کر دی، چھوٹی حرکت کر دی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی اسپیچ کے بعد مظاہرے ہوئے، اور مظاہروں کے اندر مجیب الرحمان صاحب کا جو گھر تھا اس کو توڑ دیا گیا تھا، اس پہ کمنٹ کر دیا انہوں نے. اب بندہ پوچھے یار تم لوگوں کا کیا جاتا ہے بھائی؟ ایک ڈھاکہ کے اندر پراپرٹی دبردوس ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اپنا مسئلہ ہے ان کا، آپ کا کیا کام ہے اس کے اندر؟ یہ کوئی ڈپلومیٹک مدعا ہے یا یہ کوئی ایسا مدعا ہے جو کہ انڈیا سے ریلیٹڈ ہے؟ آپ کا کیا کام ہے اس سے؟ وہ شیخ مجیب کے گھر کو توڑیں، جلائیں، دوبارہ سے بنائیں، اس کی جگہ پر کچھ بھی کریں، ان کا مسئلہ ہے نا. آپ کون ہوتے ہیں یہاں پر کمنٹس پاس کرنے والے اور اس حوالے سے افسوس کا اظہار کرنے والے؟ عادت سے مجبور، عوامی لیگ کے زمانے سے لے کر عادت پڑی ہوئی ہے انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں بات کرنا فرض سمجھتے ہیں. اب ریسپانس لیکن آیا ہے، بنگلہ دیش کے اندر سے ریسپانس آیا ہے، اور انڈیا نے یہ جو مجیب الرحمان کے گھر کے ٹوٹنے پہ کمنٹس دیے، اس پہ بنگلہ دیش نے ریسپانس دیا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے ہمارے اندرونی معاملات میں بات کرنے کا؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم جو بھی کریں، یو ہیو نو رائٹ ٹو انٹرفیئر ان دس. ڈھاکہ ٹریبیون نے رپورٹ کیا ہے، ڈھاکہ کاز ڈیلیز ریمارکس آن دھانموندی 32 ہاؤس ڈیمولیشن ان ایکسپیکٹڈ. بھئی آپ سے یہ امید نہیں تھی، سیدھا سیدھا ان کو بولا انڈیا سے، آپ سے یہ امید نہیں تھی. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا ایک لوکل مسئلہ ہے، آپ دوسرے ملک ہیں، آپ کو کمنٹ کرنے کا اس طرح سے حق نہیں تھا. کہتے ہیں بنگلہ دیش آن سنڈے ریسپونڈیڈ ٹو انڈیاز ریمارکس ریگارڈنگ دی ڈیمولیشن آف شیخ مجیب الرحمان's دھانموندی 32 ریزیڈنس ڈسکرائبنگ them as unexpected and undesirable. نہیں چاہیے تمہاری اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہوتے ہو، نہیں چاہیے. انڈیا کو بولا ہے بنگلہ دیش نے. یہ جو آپ کنسرن دکھا رہے ہیں نا اندرونی معاملات میں، اپنے پاس تک رکھیں، اس طرح سے میڈیا میں آ کر اس طرح کی بات نہیں کر. اچھا انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا تھا اس حوالے سے؟ اسی رپورٹ کے اندر ڈھاکہ ٹریبیون نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ جو رندھیر جیسوال صاحب ہیں انڈیا کی منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از ریگریٹبل ریزیڈنس آف شیخ مجیب الرحمان اے سمبل آف دی ہیروئک ریزسٹنس آف دی پیپل آف بنگلہ دیش اگینسٹ دی فورسز آف آکیوپیشن اینڈ آپریشن واز ڈسٹرائڈ آن وینسڈے. انہوں نے دکھ کا اظہار کیا، کنسرنس کا اظہار کیا کہ یہ جو ہیرو ہیں، ہمارے ہیرو مجیب الرحمان صاحب، ہمارے ہیرو کا گھر کیوں توڑا، اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے. تو بنگلہ دیش نے شٹ اپ کال دی، پراپر شٹ اپ کال ان کو دی ہے کہ آپ کو اس معاملے میں بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ انڈیا بنگلہ دیش بارڈر پر بھی پیش آیا ہے. مطلب انڈیا اور بنگلہ دیش پہ جو انڈیا کی طرف سے سیکیورٹی رہی ہے وہ تو شیخ حسینہ کے زمانے سے لے کر ہی بہت ٹائٹ رہی ہے، اور اس کو دنیا کے ڈینجرس ترین بارڈرز میں سے ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس وقت بھی جب شیخ حسینہ کی سرکار تھی تو کہنے کو بنگلہ دیش فرینڈلی کنٹری ہے نا، دونوں فرینڈلی ملک ہوا کرتے تھے، عوامی لیگ یہی کہتا تھا فرینڈلی ہے، لیکن یہ دنیا کے سب سے ڈینجرس بارڈرز میں سے ایک ہوا کرتا تھا. اس کی وجہ بارڈر کلنگز کی تعداد تھی، جس سے تعداد میں لوگ یہاں پر شہید ہوتے تھے ہر سال. یہ ڈینجرس بارڈرز کے اندر آتا تھا، دنیا کے ڈینجرس ترین بارڈرز کے اندر. تو سختی تو پہلے سے ہی تھی بارڈرز کے اوپر، لیکن اب یہ ہوا ہے اس حد تک انہوں نے سختی بڑھا دی ہوئی ہے کہ وہ جو گائے بیل آتے ہیں یا جانور آتے ہیں اس کے لیے تو فینسنگ کر ہی رہے ہیں، سگنلز بھی یہ وہاں پر بیٹھے اور سن رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سگنلز بھی سن رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو آپ کی کالز آ رہی ہوتی ہے بارڈرنگ ایریاز کے اندر، جو ٹیلی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں نا،
یہ اس کو بھی مانیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ریڈیو سگنلز ہوتے ہیں، ریڈیو سگنلز، اس کو بھی یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ری ایکشن ہے پاکستان والے بارڈر کا، بالکل وہی صورتحال یہاں پر انہوں نے اپلائی کر کے رکھی ہوئی ہے، سیم چیز ہے۔ ریڈیو کے سگنل تک یہ سن رہے ہوتے ہیں، ایک ایسا ہی سگنل ان کو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ حال ہی میں ہمیں سننے کو ملا ہے، اور وہ عجب سا سگنل ہے، عجب سا سگنل ہے، ریڈیو کا سگنل، اور وہ ریپیٹیڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ نمودار ہو رہا ہے ریپیٹیڈلی۔ اس سگنل کے اندر ایسا کیا خاص ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس سگنل میں جو باتیں کی جاتی ہیں نا، وہ 3-4 زبانوں میں کی جاتی ہیں، 3-4 زبانیں ہیں، وہ مل ملا کے ایک ہی چیز جو ہے وہ روزانہ ہم بیٹھ کے کیپچر کر رہے ہیں، اور اس میں 3-4 بھاشائیں بولی جا رہی ہیں۔ اس میں بنگالی ہے، چلیں ٹھیک ہے، بنگالی تو کوئی اس میں سرپرائزنگ بات نہیں ہے، بنگال کا ریجن ہے وہاں پہ، تو بنگالی تو ہوگی، لیکن ساتھ ہی اس میں کہتے ہیں وہ عربی بھی ہے، عربی میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا چلیں عربی میں بھی کچھ نہ کچھ آپ ہضم کر لیں گے، جی چلیں ٹھیک ہے، عربی بھاشا جو ہے وہ مسلمان تھوڑی بہت جان لیتے ہیں، لیکن اردو بھی ہے، اس کے اندر اردو بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ریڈیو سگنل کیچ کر رہے ہیں نا، وہ 3-4 بھاشائیں ہیں اس کے اندر، اردو، عربی اور بنگالی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس پہ انہوں نے اپنی منسٹری آف کمیونیکیشن جو ہے اس کو اطلاع دی ہوئی ہے، اور آج کل اس پہ چھان بین کی جا رہی ہے کہ یہ کس قسم کے سگنلز ہیں جو کہ انڈیا بنگلہ دیش بارڈر پر ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ کہانی ہے کیا؟ اس کہانی کو جاننے کے لیے ہم اکنامک ٹائمز کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہم ریڈیو یوزرز ڈیٹیکٹ سسپیشیس سگنل ان اردو عربک along انڈیا بنگلہ دیش بارڈر۔ کہہ رہے ہیں کہ امیچور ہم ریڈیو آپریٹرز ہیو picked up suspicious late night radio signals in coded Bengali, Urdu and Arabic along the Indo-Bangladesh border in South Bengal over the last 2 months. Raising concerns about possible extremist activities, officials said the development comes amidst ongoing unrest in Bangladesh and growing anti-India rhetoric in the neighboring country. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں سگنل سننے کو مل رہے ہیں، اور یہ 3 بھاشائیں اس کے اندر ہیں۔ 2 مہینے سے لے کر یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے بارڈر پر، مسلسل ہم اس کو کیچ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ڈی کوڈ اس کو کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، کیونکہ اگر ان کو بھاشا کا پتہ ہے، یہ جی عربی ہے، یہ بنگالی بھی ہے، اس میں تو اردو بھی ہے، تو بھائی اس کے اندر لفظ کیا ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا۔ اگر آپ لینگویج ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس میں باتیں کیا کی جا رہی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ویسی بات اس کے اندر ہوتی تو اب تک تو الارم بیل بج چکے ہوتے آپ کی طرف، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ تو 2 مہینے سے کوئی کسی کو کیا پیار کا پیغام بھیج رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ان سگنلز کے اندر؟ ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 2 مہینے سے آپ سن ہی رہے ہیں بس؟ ایسی اگر اس میں کوئی بات ہوتی تو ڈیفینیٹلی انڈیا کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز حرکت میں آ جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو سگنلز کیچ کر رہے ہیں اس کا بھی اینڈ رزلٹ وہی نکلے جیسا پاکستان کے بارڈر پر انہوں نے وہ جو کبوتر پکڑا تھا جس کے پاؤں میں کوئی نمبر لکھا ہوا تھا، اس نمبر کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے، یہ پچھلے 2-4 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس نمبر کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے انڈیا بھر سے سائنٹسٹ آ گئے تھے اور انٹیلیجنس آفیشلس آ گئے تھے، بڑی اس پہ بحث ہوئی کہ یہ کیا نمبر ہے، کون سا کوڈ ہے کبوتر کے پیر کے اندر۔ آخر میں پتہ چلا وہ کسی دیہاتی کے موبائل کا نمبر تھا جس نے اپنے کبوتر کے پیر میں باندھ کے رکھا تھا کہ یہ کسی کو مل جائے تو ہمیں واپس کر دیجیے گا اس نمبر پہ فون کر کے۔ اس پہ انہوں نے کئی دن کھپائے تھے، ریسرچ کی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان سگنلز کا بھی اینڈ رزلٹ کچھ ایسا ہی نکلے۔